جی مریم صاحبہ، کتنی ایکسپیکٹیشن تھی جو کورٹ پہ نظر رکھتے ہیں یا سپریم کورٹ میں کہ یا آفریدی صاحب کو حکومت اپوائنٹ کر دے گی؟ واز ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ دس؟ دیکھیے، جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کے اوپر بلا شبہ 26ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے ہی بات چل رہی تھی کہ شاید بائی ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا جا رہا ہے سب کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو اپوائنٹ کیا جائے، اور اس کی وجہ ہے جو ہماری موجودہ حکومت ہے یا جو موجودہ طاقتور لوگ ہیں ان سب کو جس ایک بات سے مسئلہ تھا وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا یا پھر وہ 6 ججز کے خط پر لیا گیا سٹینڈ تھا، تو جسٹس منصور علی شاہ کو راستے سے ہٹانا ناگزیر ہو ہی گیا تھا، اور جسٹس منیب اختر تو ویسے ہی کسی کاؤنٹ میں نہیں تھے، تو اب جو بیٹر آپشن تینوں میں سے بنتا تھا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی تھے، کیونکہ 6 ججز کے خط میں بھی انہوں نے ریکیوز کر دیا تھا کیس سننے سے، وہ سوموٹو کے اختیار کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس پر بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کی سٹینڈنگ باقیوں سے مختلف تھی، تو جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے جو ایک یہ تاثر ہے کہ وہ خود کو تنازعات سے دور رکھتے ہیں، تو دوسرا یہ تاثر بھی ہے کہ انہوں نے آج تک اپنے دامن پر کوئی چھینٹ پڑنے نہیں دی اور بالکل سیفلی ہر پیسج سے گزرے۔ تو وہ سیفلی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی عوام کے نظر میں متنازع نہیں ہوئے، وہ جنہوں نے ان کو جج اب بنانا تھا یا جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ان کی نظر میں بھی متنازع نہیں ہوئے تھے، تو بطور جج وہ ایک بہت اچھے جج رہے۔ باقی جو ابھی جو ان کو لگانا ہے یہ بالکل ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے تو صرف آخری دنوں میں آ کر یہ ایک دوبارہ سے پرسیپشن کریٹ ہوا ہے، انفیکٹ آوازیں اٹھنے لگی کہ نہیں اب 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، لیکن اس کی لیگیلٹی ثابت کرنے کے لیے یا اس کو لیجیٹیمیٹ ثابت کرنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کو لگایا جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب آپ کے خیال میں اس وقت وہ کیا سوچ یا کیلکولیٹ کوئی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ پرسیپشن کیا ہے، تاثر کیا ہے کہ وہ وہیں رہیں گے، بینچز پہ بیٹھیں گے؟ جیسے کئی دفعہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی اب وہ سینئر ہیں وہ سپرسیڈ ہو گئے، ان کو گھر چلے جانا چاہیے۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے اندر بہت سی ملاقاتیں چل رہی ہیں، گاہے بگاہے چل رہی ہیں، کل سے چل رہی ہیں، زیادہ ججز بھی ملے، آپس میں 2-2 3-3 کر کے بھی ججز مل رہے ہیں، اور ان ساری ملاقاتوں کے پیچھے ظاہر ہے یہی ایک سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ ان ججز نے اب کرنا کیا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس نہیں بنے تو ظاہر ہے ان کو آئینی عدالت کا جج بھی نہیں بنایا جائے گا، آئینی عدالت کا جج نہیں بنایا جائے گا تو 2 روز سے ان کی عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے؟ جیسے آج صبح جسٹس منصور علی شاہ عام طور پر جس طرح کے دکھائی دیتے ہیں ویسے نہیں لگ رہے تھے، بہت سیریس تھے اپنے مزاج کے برخلاف، آج وہ تھوڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسنٹ مائنڈڈ تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر بھی غصے میں تھے، تو دونوں جج صاحبان اب مقدمات کو بھی جو آئینی مقدمات ہیں، فار ایگزامپل ایک سروس کا میٹر تھا اس میں آرٹیکل 9 کا ذکر آیا، رائٹ ٹو لائف کی بات کی جیسے ہی وکیل صاحب نے، تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو آئینی انٹرپریٹیشن کا کیس ہے تو یہ تو آئینی بینچ سنے گا، ہم آفس کو بھجوا دیتے ہیں، تو یہ چل رہا ہے ان عدالتوں میں۔ تو اب معلوم ہے ان ججز کو بھی کہ اگر انہوں نے وہاں بیٹھ کر صرف طلاق کے کیسز سننے ہیں، بچوں کی حوالگی کے کیسز سننے ہیں، یا زمین کے کیسز سننے ہیں، یا کچھ کمپنی میٹر سننے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سارا سال یا اگلے اپنے ٹینیور کے 4 سال یہ تو نہیں کر سکتے، نہ ہی جسٹس منیب اختر اپنے ٹینیور کے 5 سال میں یہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ اب ان ججز کی اگلا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ یہ بھی بات کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے ذرائع سے گزشتہ روز سے بہت ہی مستند ذرائع سے یہ چلایا جا رہا ہے کہ استعفوں کے اوپر غور ہو رہا ہے اور جانے کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ کوشش یہی تھی کہ ججز خود بخود راستے سے ہٹ جاتے کیونکہ وہ سسٹم میں ریکوائرڈ نہیں ہے، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب تیسرے نمبر کی جو جسٹس عالیہ نیلم تھی ان کو چیف جسٹس لگایا گیا، تو جو 2 سینئر جج تھے ان سے جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس شجاعت علی خان علی باقر نجفی، تو انہوں نے تو ریزائن نہیں کیا، وہ تو ابھی تک وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اپنے سے جونیئر جو جج صاحبہ تھیں ان کے ساتھ بڑے اچھے میرے خیال میں ان کی کوارڈینیشن بھی ہے اور اچھا ورکنگ ریلیشن ہے۔ دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو جج نہ لگانے کے پیچھے جب ہم نے ذرائع سے معلوم کیا تھا تو سیدھے ریزنز تھی کہ کچھ کو کہا گیا کہ وہ اس لیول پر نہیں ہیں، کچھ چارجز ہیں ان کے خلاف، کچھ پرابلمز ہیں جو رپورٹس میں نہیں تھے اس ٹائم جب جوڈیشل کمیشن دیکھ رہا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کیوں نہیں لگایا گیا اور جسٹس منیب اختر کو چیف جسٹس کیوں نہیں لگایا گیا؟ یہ تو ریزنز ان نون ہے، کسی نے بھی نہیں بتایا، کمیٹی نے بھی نہیں بتایا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قابلیت کا مسئلہ ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قابل نہیں ہے، کوئی کہے کمپیٹنس نہیں ہے، ان کے ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ریزنز ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی وجوہات ہیں۔ ہم نے پہلے حکومتی موقف بھی لیا ہے، تو وہ بیسکلی بات بٹوین دا لائنز یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بس ایک فیصلہ، بالکل نہیں وہ ایک فیصلہ نہیں، ایک فیصلہ نہیں تھا۔ یہ دیکھیے یہ جو 6 ججز نے جو خط لکھا تھا
اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 ججز کے علاوہ بھی اس میں کچھ لوگ انوالو تھے جنہوں نے وہ خط لکھوایا تھا. یہ چیزیں تو ساری اس کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ خط صحیح نہیں تھا؟ نہیں خط تو نہیں دیکھیں مطلب کہ اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ الزامات غلط تھے, وہ کسی نے انسٹیگیٹ کیا ان کو کہ وہ خط لکھتے ہیں؟ اور یہ انسٹیگیٹ والی بات ہے. اور جو الزامات جو دیکھیں اس کے بعد وہ ٹہریان والا جو کیس تھا وہ تو اس کے بعد بھی کافی عرصے بعد جو ہے وہ چلتا رہا, اور اس کے کچھ 3-4 مہینے بعد وہ تو حالانکہ بینچ چینج ہو گیا تھا تو وہ سال ایک پڑا رہا ہے, وہ